ڈرامہ سن میرے دل آج کل ناظرین کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ خلیل الرحمن قمر کا ڈرامہ ہو اور دیکھنے والوں کی توجہ نہ کھینچے، یہ بات ناممکن سی لگتی ہے۔ کہانی اور خصوصاً ڈائیلاگز کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈرامہ سن میرے دل کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ڈرامے کی کاسٹ تو بہت جاندار ہے۔ وہاج علی اور مایا علی سمیت دیگر اداکار بہترین اداکاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ڈرامے کے سیٹس پر بھی کم سوالات اٹھتے ہیں، مگر کہانی اور خلیل الرحمن قمر کے خیالات پھر تنقید کی زد میں ہیں۔ کچھ ڈائیلاگز میں تو خواتین کے مثبت کردار کو دکھایا گیا ہے، مگر کچھ جملوں پر اعتراضات بھی کیے گئے ہیں، جیسے انتہائی نیک لڑکی صدف کا اپنے بھائی کے علاج کے لیے ایک شرابی شخص کے پاس جانا، رقم ملنے کے باوجود سب کچھ کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کرنا۔ اس سین پر اعتراض کیا گیا۔ یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ کوئی بھی لڑکی کسی جائز کام کے لیے کیا سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوگی؟ مصنف کا یہ جملہ بھی دیکھنے والوں، خصوصاً خواتین کو ایک آنکھ نہ بہایا۔ خواتین مسائل کا سامنا نہیں کر سکتیں۔ کچھ اور جملے بھی دیکھنے والوں کی سماعتوں کو ناگوار گزرے، جیسے مرد بچہ ہوں ہجڑا سمجھے گی، یا پھر اچھی لڑکی پوری لڑکی ہوتی ہے۔ صدف اور عمار نے یونیورسٹی میں اکٹھے وقت گزارا، مگر صدف کا یہ کہنا کہ عمار خودکشی کرتا ہے تو کر لے، کیا ظاہر کرتا ہے؟ یا پھر ہمشہ کا صدف کو متاثر کرنے کے لیے عمار کو زہر کھانے کا مشورہ دینا، یہ سب بھی کچھ عجیب سا ہی لگتا ہے۔ ڈرامے کے ایک سین میں ڈاکٹر صاحب کا ہمشہ کو یہ کہنا کہ اپنے دوست کو سمجھائیں، کیا نیند کی گولیاں کھانے سے بھی کوئی مرتا ہے؟ کیا ڈاکٹر صاحب یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر مرنا ہے تو زہر کھائیں؟ اس ڈرامے میں خواتین سے متعلق کچھ مثبت جملے بھی ہیں، جیسے ڈرامے کے ہیرو بلال عبداللہ کی صدف کے والد سے گفتگو نے ناظرین کی توجہ کھینچی۔ سر، شراب پیتے ہوئے میری بیٹی کا ذکر مت کیا کریں۔ یہ جملہ ایک باپ کو اپنی بیٹی کے لیے اس کی عزت اور احترام کو ظاہر کرتا ہے۔ یا پھر بلال عبداللہ کا یہ کہنا کہ سب لڑکیاں ایک جیسی نہیں ہوتیں۔ کچھ بھی ہو، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ ڈرامہ دیکھنے کا دل نہیں کرتا، مگر دیکھے بغیر رہا بھی نہیں جاتا۔